السلام علیکم دوستو، کیسے ہو آپ سب؟ میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ ناولز پہ۔ تو جی بہت لیٹ ہو گئے، ابھی ٹائم بہت زیادہ ہو گیا، تو جلدی سے سیکنڈ ایپیسوڈ سٹارٹ کرتے ہیں اور اس کو اپلوڈ کرتے ہیں۔ باقی باتیں ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ تو لیٹس سٹارٹ آج کی ایپیسوڈ۔ مرم کائزان، قسط نمبر 144، تحریر عریج شاہ۔ رفیل تو کیا کر رہا ہے؟ پاگل تو نہیں ہو گیا؟ یہاں اس کمرے کے باہر کیا کر رہا ہے؟ مرم کو شک ہو جائے گا۔ مجھے اس آدمی پر 1% بھی یقین نہیں ہے، 1% بھی نہیں۔ اگر وہ مرم کے پاس گیا تو میں اس کی ہڈیاں توڑ دوں گا۔ وہ اس کے کمرے کے دروازے سے ہلنے کو تیار ہی نہیں تھا۔ میرے بھائی سمیر گارنٹی دے رہا ہے کہ وہ مرم سے دور رہے گا۔ ہم صرف یہ سب کچھ کر کے مرم کو مینٹلی ٹارچر کریں گے۔ وہ کچھ بھی نہیں اور کچھ بھی نہیں۔ وہ اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ دماغ خراب تو نہیں ہے؟ کائزان کی امانت ہے وہ لڑکی۔ وہ ایک غیر مرد کے ساتھ رات کو ایک کمرے میں رہے گی تو ہم کیا آرام سے سو جائیں گے؟ جا کے میں نہیں سو سکتا۔ مجھے مرم کی حفاظت کرنی ہے۔ معصوم ہے، اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ یہ آدمی کیسا ہے؟ کس نیت کا مالک ہے؟ کیا جانتا ہے تو اس کے بارے میں؟ کچھ بھی نہیں۔ وہ کبھی بھی کچھ بھی کر سکتا ہے۔ مرم کی بے وقوفی کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیل سکتا ہے، صرف اس لیے تاکہ سمیر اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے۔ ہم مرم کو کسی کائزان جیسے دکھنے والے آدمی کے سامنے نہیں پھینک سکتے۔ میں یہاں سے کہیں نہیں جاؤں گا۔ مجھے ساری رات یہاں کھڑا ہو کر مرم کے کمرے سے نکلنے کا انتظار کرنا پڑا تو میں وہ بھی کروں گا، لیکن یہاں سے نہیں ہلوں گا۔ میں مرم کے معاملے میں کسی پر یقین نہیں کر سکتا، کسی پر بھی نہیں۔ وہ ہر چیز سے انکاری تھا، پر پھر وہ نہ جانے کیا سوچ کر کچن میں آیا، پانی کا جھگ بھر کر اس کے کمرے کے دروازے پر دستک دینے لگا۔ رسل تو اس کی الٹی سیدھی حرکتیں دیکھ رہا تھا۔ اس کا ڈر جائز تھا۔ وہ مرم کو کسی کے غیر کے حوالے نہیں کر سکتے تھے، لیکن پھر بھی مرم تو اس شخص کو اپنا شوہر سمجھتی تھی۔ ممکن تھا کہ وہ انسان مرم کے پاس نہ آتا، لیکن مرم بھی تو اس کے پاس جا سکتی تھی۔ وہ وہیں صوفے پر لیٹے لیٹے تھوڑی ہی دیر میں اس کی آنکھ لگ گئی تھی جب اسے اپنے چہرے پر کسی کی نظروں کا حصار محسوس ہوا۔ اس نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو مرم اس کے بالکل پاس زمین پر بیٹھی اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک لمحے کے لیے تو وہ پریشان ہو گیا، پھر اگلے ہی لمحے اٹھ کر بیٹھ گیا۔ کتنے برے ہیں آپ کائزان! مجھے منانے کے بجائے کتنے آرام سے سو رہے ہیں۔ میں ناراض ہوں آپ سے۔ وہ اس کے سینے پہ سر رکھتی بڑے لاڈ سے بولی تھی۔ کیوں ناراض ہو تم مجھ سے؟ وہ فوراً اٹھ کر بیٹھتے ہوئے ذرا سا سیدھا ہوتا خود سے دور کرتا اپنے پاس بٹھانے کا اشارہ کر چکا تھا۔ اوپر بیٹھو، نیچے بیٹھنا تمہارے لیے ٹھیک نہیں ہے۔ وہ اسے سہارا دیتا اپنے پاس بٹھا چکا تھا۔ کیوں ناراض ہو مجھ سے؟ کیا مطلب ہے آپ کا؟ کیوں ناراض ہوں میں آپ سے کیا مطلب ہے آپ کا؟ آپ اتنے وقت سے مجھ سے دور تھے۔ میں نے اور بیبی دونوں نے آپ کو بہت مس کیا۔ اچھا بتائیں، اتنے وقت میں آپ نے ہمارے بیبی کا نام سوچا ہے؟
وہ اس کے گرد اپنی باہوں کا حصار بناتی اس کے سینے پر سر رکھ چکی تھی۔ میں نے نہیں ابھی تک تو میں کچھ بھی نہیں سوچ پایا۔ وہاں کام کر رہا تھا، کوئی بچوں کے نام تھوڑی نہ سوچ رہا تھا۔ تو تم نے کوئی سوچا ہوگا نا؟ ویسے بھی اتنے وقت سے تو تمہارے پاس کوئی کام نہیں ہوگا، نام تو تم نے سوچ ہی رکھا ہوگا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اس سے کیا بات کرے۔ نظر بار بار دروازے کی طرف جا رہی تھی۔ میں نے ایک دو نہیں بلکہ بہت سارے نام سوچ کر رکھے ہیں، پوری لسٹ تیار کی ہے، کوئی 18 نام سوچے ہیں میں نے۔ آپ ان میں سے کوئی سلیکٹ کر لیجئے۔ فرسٹ بیبی کے لیے ان میں سے کوئی رکھیں گے، اور سیکنڈ تھرڈ میں کے لیے بھی ہم انہی میں سے کوئی ڈھونڈ لیں گے۔ ویسے میں نے سوچا ہے کہ ہمارے 4 بچے ہوں گے۔ آپ کو کتنے بچے چاہیے؟ 4 بچے؟ اس نے فوراً جواب دیا تھا، جبکہ مریم مسکرا کر ایکسائٹڈ انداز میں سے دیکھنے لگی۔ آپ کو بھی 4 بچے چاہیے؟ ویسے 4 کے نام نا ہم ان 18 ناموں میں سے ہی سلیکٹ کر دیتے ہیں۔ بہت پیارے پیارے نام ہیں۔ وہ فوراً ہی سائیڈ سے کاپی اٹھا کر اس کے حوالے کر چکی تھی، جبکہ وہ پریشان سا کاپی میں موجود ناموں کو پڑھنے کی کوشش کر رہا تھا، جب اچانک دروازہ کھول کر رفیل کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ اس کے ہاتھ میں پانی تھا، جبکہ اس کا اچانک اندر آنا ایک لمحے کے لیے مریم کو بھی حیران کر گیا تھا۔ وہ کہاں اس طرح بنا اجازت کمرے کے اندر داخل ہوتے تھے؟ وہ تو دروازہ کھلا ہونے کی صورت میں بھی اجازت مانگ کر اندر آتے تھے۔ وہ مریم، میں تمہارے لیے پانی لے کر آیا تھا۔ تمہیں پانی کی ضرورت ہوتی ہے نا رات کو، تو بار بار اٹھ کر تمہارا کچن میں جانا بہتر نہیں ہے۔ یہ پانی میں یہاں رکھ رہا ہوں۔ قائزان، ذرا باہر آنا، مجھے تم سے ضروری بات کرنی ہے۔ وہ غصے سے اسے باہر آنے کا اشارہ کرتا خود باہر نکل چکا تھا، جبکہ رگو سمجھ چکا تھا کہ اب اس کی خیر نہیں ہونے والی، کیونکہ وہ جب سے یہاں آیا تھا یہ لڑکا اسے بہت عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ دیکھ کیا رہا تھا، بلکہ اسے موقع مل جاتا تو شاید وہ اسے ختم کرنے میں بھی وقت نہ لگاتا، لیکن یہ لڑکا اس کے ساتھ کچھ نہ کچھ تو غلط کرنے والا تھا۔ وہ گھبرا کر مریم کے قریب سے اٹھ کر باہر نکل گیا تھا، جبکہ مریم مسکراتے ہوئے ایک بار پھر سے ناموں کی طرف متوجہ ہو گئی تھی۔ وہ باہر پہنچا ہی تھا کہ رفیل نے اگلے ہی لمحے اسے کھینچ کر ایک زوردار مکہ اس کے منہ پر دے مارا۔ اس کا جبڑا ہل کر رہ گیا تھا، وہ دور جا گرا تھا۔ تیری ہمت کیسے ہوئی مریم کے قریب جانے کی؟ ہاں، کیا سمجھ کے رکھا تھا تو نے؟ اس کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھائے گا؟ وہ اس کا بازو مروڑتا ایک دفعہ پھر سے اسے اپنے قریب کھینچتا اس کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ لگا چکا تھا۔ تجھے ایک بار میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ مریم کے پاس نہیں جانا، اس سے دور رہنا ہے۔ وہ اس کی گردن کو زور سے اپنے ہاتھ میں دبوچے اسے اپنے بے حد قریب کیے دھارا تھا، جبکہ رگو کی تو مانو جان حلق میں اٹک آئی تھی۔ سب ڈرامہ، وہ ڈرامہ؟ ہاں سالے، ڈرامہ کرنا تھا تجھے۔ تجھے اس کی معصومیت کا فائدہ نہیں اٹھانا تھا۔ وہ ایک
تجھے اس کی معصومیت کا ناجائز فائدہ نہیں اٹھانا تھا۔ وہ ایک زوردار مکہ اب اس کے پیٹ پر جھاڑ چکا تھا۔ رگو نے کرا کر اپنا پیٹ پکڑ لیا تھا کیونکہ یہ پنچ اسے ضرورت سے زیادہ زور سے لگا تھا، جبکہ شور کی آواز سنتے ہوئے سمیر بھاگ کر باہر پہنچا تھا۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہ ان دونوں تک پہنچتا، اس پر کوئی چیز حملہ کر چکی تھی، بلکہ حملہ کیا، وار کر چکی تھی۔ وہ اپنے ناخنوں کی مدد سے اس کے پیٹ پر اچھی خاصی لمبی خراش ڈال چکا تھا۔ ڈبلیو کو اپنے اوپر سایہ بنائے دیکھ سمیر کی جان حلق میں آ گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ ایک اور وار کرتے ہوئے اس کے منہ کو مزید بگاڑتا، رگو اپنا آپ رفیل سے چھڑواتے ہوئے اس پر جمپ کر چکا تھا۔ اگر وہ اپنا پورا زور لگا کر اسے پیچھے کی طرف نہ دھکیلتا تو وہ سمیر کو چیر پھاڑ کر رکھ دیتا۔ اسے جلدی سے ہسپتال لے کر چلیں، اس کی حالت بہت زیادہ خراب ہے۔ رسل جو باہر ڈبلیو کی گھراہٹ سن کر بھاگتے ہوئے آیا تھا، گھبرا کر کہنے لگا، جبکہ مریم بھی آواز سنتے ہوئے آہستہ آہستہ چلتی باہر کے دروازے تک آ گئی تھی۔ رگو ڈبلیو کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا، جو یقیناً آج سمیر کو ختم کرنے کا ارادہ رکھتا تھا۔ اس کی نظریں تو کافی دنوں سے تھیں اس پر۔ وہ سمیر کو نوٹ کر چکا تھا کہ اگر اس نے کبھی بھی سمیر کو اکیلے پایا اور وہ پنجرے سے باہر ہوا تو وہ اس پر حملہ ضرور کرے گا، اور آج اس نے موقع کا خوب فائدہ اٹھایا تھا۔ اگر وہاں رگو موجود نہ ہوتا تو یقیناً اس وقت تک سمیر کی جان جا چکی ہوتی۔ ڈبلیو، پیچھے ہٹو! یہ کیا حرکت کی ہے تم نے، بدتمیز! یہ انسان ہے، انسانوں پر حملہ نہیں کیا جاتا۔ مریم نے آہستہ آہستہ اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس کے غصے کو کم کیا تھا، جبکہ شاید مریم کو اپنے قریب محسوس کر کے وہ بھی شانت ہو گیا تھا۔ سمیر کی حالت ضرورت سے زیادہ خراب تھی۔ اسے ابھی کے ابھی ہسپتال پہنچانا تھا، ورنہ اس کے لیے نقصان دہ ثابت ہو سکتا تھا۔ ایسا لگتا ہے کہ وہ جانور انہیں جان سے مار دینا چاہتا تھا۔ اتنا غصہ! یقیناً اس جانور کے ساتھ انہوں نے کوئی نہ کوئی غلط کام تو کیا ہے، جس کی وجہ سے وہ جانور انہیں دیکھ کر اتنا زیادہ غصہ ہو گیا، ورنہ پالتو جانور اس طرح کے حملے نہیں کرتے۔ ڈاکٹر اس کے پیٹ پر پٹی باندھتے ہوئے بتا رہا تھا۔ سمیر کو کافی گہرا زخم آیا تھا، لیکن شکر تھا کہ بچت ہو گئی تھی اس کی۔ جبکہ ڈاکٹر اپنی ہی بولے جا رہا تھا، یقیناً اسے اندازہ نہیں تھا کہ وہ پالتو جانور ایک سفید چیتا ہے۔ ویسے جانور تو معصوم ہوتے ہیں اور جانوروں پر کوئی کیس بھی نہیں بنتا، ورنہ جس طرح کا حملہ ہوا ہے، اگر کوئی انسان ہوتا تو 2.5 سال کے لیے جیل میں قید ہو سکتا تھا۔ ڈاکٹر کافی دوستانہ انداز میں بول رہا تھا جب رفیل اور رسل نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ جانور پر کوئی کیس نہیں بن سکتا؟ میرا مطلب ہے کہ اگر جانور کسی کو جان سے مار ڈالے تو قاتل تو جانور بھی ہوگا نا؟
رفیل نے گہری نظروں سے رگو کو دیکھتے ہوئے پوچھا تھا، جبکہ رگو تو گھبرا کر رہ گیا تھا۔ کہیں وہ اپنے اس خون خوار جانور سے اسی کا تو قتل نہیں کروانے والا؟ اس نے مدد طلب نظروں سے سمیر کی طرف دیکھا تھا۔ رفیل، وہ مرم کے پاس نہیں گیا تھا، بلکہ مرم خود اس کے پاس آئی تھی۔ وہ تمہیں بتا تو چکا ہے نا، ایک ہی بات کتنی دفعہ دہراؤں؟ وہ رفیل کی بات کی گہرائی کا مطلب سمجھتے ہوئے بولا تھا۔ اسے سمجھ آ چکا تھا کہ وہ رگو کو ڈبلیو کی مدد سے نقصان پہنچانے والا ہے۔ مرم معصوم ہے، نادان ہے، جانتی ہی نہیں ہے کہ یہ آدمی اس کا شوہر ہے یا نہیں، لیکن یہ تو عقل مند ہے، یہ تو سب کچھ جانتا ہے نا۔ یہ اس کے قریب سے کیوں نہیں اٹھا تھا؟ مجھے اس آدمی سے کوئی ہمدردی نہیں ہے۔ اگر ڈبلیو اس پر کسی بھی طرح کا حملہ کرتا ہے تو یاد رکھنا، اگر یہ بنا وجہ مرم کے آس پاس مجھے نظر آیا تو میں لحاظ نہیں کروں گا۔ یہ مت سوچنا کہ تم قائزان کی شکل کا کوئی آدمی لے آئے ہو تو ہم اسے قائزان سمجھ کر قبول کریں گے۔ میں ہڈیاں توڑ کے رکھ دوں گا اس کی، اگر یہ مرم کے آس پاس بھی مجھے نظر آیا تو۔ وہ اسے گھورتے ہوئے باہر نکل گیا تھا، جبکہ رگو اپنے ماتھے پر آیا پسینہ صاف کرتا ہوا سمیر کو دیکھ رہا تھا۔ اسے پیسہ بہت پیارا تھا، لیکن اپنی جان سے زیادہ ہرگز نہیں۔ رگو، پلیز میری بات کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ کیا بچپنا ہے؟ ذرا سی بات پر تم سب کچھ چھوڑ چھاڑ کر جا رہے ہو۔ سمیر کی آنکھ کھلی تو رگو گھر پر نہیں تھا۔ پتہ کرنے پر پتہ چلا کہ وہ سب کچھ چھوڑ کر بھاگ گیا ہے۔ وہ اس کے پیچھے واپس اسی اسٹریٹ ایریا پر آیا تھا جہاں پر وہ اسے ملا تھا۔ دیکھ بھائی، اپن کو نہیں پتا، اپن کو اپنی جان بہت پیاری ہے، اور پیسے سے تو کہیں زیادہ پیاری ہے۔ اگر زندہ بچ گیا تو پیسہ کما لوں گا۔ وہ لڑکا اپن کی جان کا دشمن بنا ہوا ہے، اور تو نے وہ جانور دیکھا ہے؟ دیکھا ہی ہوگا، تجھے تو جانور بہت قریب سے پپی بھی دے کر گیا ہے۔ اب اپن اپنی جان پر ہرگز رسک نہیں لے سکتا۔ اپن کو اپنی لائف بہت پیاری ہے۔ نہیں چاہیے اپن کو تیرا پیسہ، تو اپنا پیسہ اپنے پاس رکھ، بس اپن کی جان بخشی کر دے۔ آئی پرومس رفیل تمہارے آس پاس بھی نہیں آئے گا۔ وہ تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس تم میرے ساتھ چلو۔ وہ یقین دلا رہا تھا۔ جب رگو نے اپنے چہرے کی طرف اشارہ کیا جہاں پر صرف رفیل کے مکوں کے نشان نہیں بلکہ اس کی انگوٹھیوں کے بھی نشان موجود تھے۔ آج تک اپن کے تھوپڑے کو کسی نے اس حد تک نہیں بگاڑا جتنا اس چٹکی بھر کے لڑکے نے بگاڑ دیا ہے۔ اپن نہیں جا رہا تیرے ساتھ، وہ صاف انکار کر رہا تھا۔ اگر میں تمہاری پیمنٹ ڈبل کر دوں تو؟ 10 کروڑ سے 20 کروڑ کر دوں تو بھی نہیں؟ صرف 3 مہینے ہے رگو، سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو، تمہاری زندگی بدل سکتی ہے۔ وہ اسے مزید لالچ دینے کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ منظور ہے، لیکن وہ سفید رنگ کا چیتا اور وہ ڈبلیو اپن کے آس پاس نہیں آنا چاہیے۔ نہیں آئے گا۔ چلو واپس، وہ یقین دلاتے ہوئے بولا تھا۔
سمیر کی حالت اس وقت اتنی خراب تھی کہ وہ ٹھیک سے اٹھ کر چل بھی نہیں پا رہا تھا، لیکن رگو کے گھر چھوڑ جانے کی بات پر اسے نہ صرف اٹھنا پڑا تھا بلکہ بڑی مشکل سے یہ سفر بھی طے کر کے یہاں تک آنا پڑا تھا۔ اور فائنلی اب وہ اسے منا کر اپنے ساتھ لے جانے کو تیار ہو گیا تھا۔ رفیل کو کس طرح سے کنٹرول کرنا تھا وہ اس نے بعد میں سوچنا تھا، فی الحال اسے رگو کی ضرورت تھی اور رگو کو وہ اس جگہ لا کر چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ، تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ۔ ابھی میں جا رہی ہوں کیونکہ میں نے اس والی ایپیسوڈ کو جلدی اپلوڈ کرنا ہے تاکہ یہ اپلوڈ ہو سکے ٹائم پہ۔ 12 سے بہت اوپر ہو چکا ہے، 12:17 ہو چکے ہیں اور اس کو اپلوڈ ہوتے ہوتے 12:30 ہو جائیں گے۔ تو ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ میں کل، تب تک کے لیے اپنی رائٹ کو دیں اجازت اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔